أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم. قرآن حکیم کی 87 نمبر صورت ہے سورۃ الاعلیٰ. مکی صورت ہے. نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ کی طرف سفر ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے. اس صورت میں 19 آیات ہیں. ان 19 آیات میں سے ابتدائی 13 آیات کا ترجمہ اور تفسیر گزشتہ 2 درسوں میں بیان کیا گیا. آج کے درس میں انشاءاللہ اختتامی 6 آیات کا ترجمہ اور تفسیر بیان کیا جائے گا. گزشتہ 13 آیات کا خلاصہ عرض کرتا ہوں. سورت کا نام ہے الاعلیٰ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت بیان کی ہے. سبح اسم ربک الاعلیٰ. تسبیح اور پاکی بیان کیجئے اپنے پروردگار کے نام کی جس کی شان سب سے اونچی ہے، سب سے اونچی. الاعلیٰ، عالی مانے اونچا، الاعلیٰ سب سے اونچا. اس کی ذات، اس کی صفات، اس کی شان، اس کے کمالات سب بلند ہیں اور انتہائی بلند ہیں، سب سے بلند ہیں. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کائنات کی پیدا کردہ چیزوں کو بیان فرما کے اپنی قدرت کا اظہار فرمایا کہ کون ہے وہ ذات. ربک الاعلیٰ کون ہے؟ الذی خلق فسوی. ساری مخلوق پیدا کی اور بالکل ٹھیک طریقے سے اس کو بنایا، جس کو جہاں رکھنا تھا وہاں مقرر کیا. والذی قدر فہدی. اسے خاص نظام دیا اور اس کی رہنمائی بھی کی، تمہیں اس طرح چلنا ہے. والذی اخرج المرعى. زمین سے سبز چارہ نکالا، اس کی سبزی اور اس کی خوشنمائی آدمی کو اچھی لگنے لگی. فجعلہ غثاء احوا. اسے بنا دیا سیاہ رنگ کا، کالے رنگ کا کوڑا. عرض کیا تھا کہ کائنات کی ہر چیز میں ایک چمک دمک ہے، ایک اس کی رونق اور تازگی ہے. انسان اس سے دھوکہ کھا جاتا ہے. اللہ پاک نے زمین سے نکلنے والی کھیتی اور سرسبز شاداب قسم کی کھیتی کی مثال دے کے فرمایا کہ یہ چمکتی ہوئی اور لہلہاتی ہوئی کھیتی کچھ ہی دنوں کے اندر سیاہ کوڑا بن جاتی ہے، خشک ہو کے چورا چورا ہو جاتی ہے. اسی طرح دنیا کی ہر چیز ہے، ہر عروج کو زوال ہے، ہر چمک دمک ایک دن ماند پڑنے والی ہے. اللہ پاک نے اپنی قدرت کو بیان کیا، اپنا تعارف کرایا. اس کے بعد پھر ہدایت کے راستوں کی طرف رہنمائی کی کہ قرآن کریم اتارا گیا. سنقرئک فلا تنسیٰ. ہم آپ کو قرآن پڑھائیں گے، یہ وحی آپ کی طرف اترے گی، آپ محفوظ رکھیں گے. الا ما شاء اللہ. مگر جو اللہ چاہیں گے اپنی کتاب میں ترمیم و تبدیلی فرما دیں گے. اور جب قرآن کریم کا نزول مکمل ہو گیا تو قرآن کریم ہر قسم کی تبدیلی سے محفوظ ہو گیا. اب قیامت تک اس کی کوئی نقطے کے اندر، کوئی کلمے میں کوئی تبدیلی ناممکن ہے. ساری دنیا کے باطل والے کوشش کر لیں، قرآن کو نہیں بدل سکتے. انہ یعلم الجہر وما یخفی. جتنی چیزیں ظاہر ہیں، کھلی ہوئی ہیں، یقین جانو اللہ وہ بھی جانتے ہیں. جو چھپی ہوئی ہیں، پوشیدہ ہیں، لوگ نہیں جانتے، اللہ جانتے ہیں. وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى. اور زندگی گزارنے کے لیے جو شریعت مطہرہ، شریعت محمدیہ کا راستہ آپ کو دکھایا گیا ہے، اس پہ چلیں. یہ شریعت خود بھی آسان ہے اور چلنے والوں کے لیے اللہ پاک آسانیاں پیدا فرماتے ہیں. وَنُيَسِّرُكَ. ہم آسان کر دیں گے آپ کے لیے. لِلْيُسْرَى. اس شریعت مطہرہ پہ چلنا. کیوں یہ آسان کیوں ہے؟ یہ آسان اس لیے ہے کہ
کہ پورا دین محمدی، شریعت محمدیہ انسانی فطرت کے عین مطابق ہے، فطرت کے خلاف نہیں۔ پیدائش سے لے کے موت تک کا ہر حکم، قرآن کا ہر حکم، پیغمبر علیہ السلام کی ہر سنت انسان کی طبیعت و مزاج کے مطابق ہے، لہذا اس پہ چلنا آسان ہے۔ اور پھر اللہ کی مدد بھی ساتھ ہو جاتی ہے، جو چلنے کی کوشش کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کی مدد فرماتے ہیں۔ اس کی مثال بالکل اس چھوٹے سے بچے کی طرح ہے، جب وہ چلنا شروع کرتا ہے، کچھ قدم اٹھاتا ہے، والدین جب دیکھتے ہیں کہ اس نے ایک قدم اٹھایا اب گرنے لگا ہے تو ماں اور باپ اس کو تھام لیتے ہیں، گرنے نہیں دیتے۔ تو اللہ رب العالمین بھی اپنے بندوں کو گرنے نہیں دیتے، جو آگے بڑھ کر اللہ کے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں، جو اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، جو اللہ کے بتائے ہوئے دین پہ عمل کرنا چاہتے ہیں، اللہ انہیں گرنے نہیں دیتے، اللہ تھام لیتے۔ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ۔ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہوا آیت نمبر 9 میں، اور پھر پوری امت محمدیہ میں اہل ایمان کو خاص طور پہ خطاب ہے، فَذَكِّرْ إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَىٰ، کہ آپس میں دین کی باتوں کا مذاکرہ کیا کیجئے، یہ مذاکرہ نفع دیتا ہے۔ مذاکرہ، یاد دہانی، ہم بھول جاتے ہیں، ہماری طبیعت میں اللہ نے بھول کا مادہ رکھا ہے، ہم بھول جاتے ہیں ہم دنیا میں کیوں آئے، ہمیں کیا کرنا ہے، کہاں جانا ہے، ہم نے کس چیز کا اقرار و عہد کیا ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں نصیحت، یاد دہانی، مذاکرہ، یہ جو ابھی ہم بیٹھے ہیں درس قرآن کی یہ مجلس ہے، یہ درس ہے، یہ محفل ہے، یہ بھی ایک یاد دہانی، قرآن کو پڑھ رہے ہیں، قرآن کو سمجھ رہے ہیں، اللہ کے کلام کا مذاکرہ اور یاد دہانی ہو رہی ہے، تاکہ ہم اس نقصان اور گھاٹے و خسارے سے بچ جائیں۔ کیونکہ اگر دنیا میں اللہ کی عبادت و اطاعت والی زندگی نہ گزاری تو میرے محترم دوستوں، ایسے ناکام شخص کے لیے بہت بڑا خسارہ ہے، جس کو آگے اللہ پاک بیان فرما رہے ہیں۔ آیت نمبر 10 میں ایک بڑی کلیدی بات بیان کی ہے کہ قرآن و سنت کی نصیحت سے فائدہ کون اٹھاتا ہے؟ سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ، اس سے نصیحت وہ اٹھائے گا جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا، اللہ کی ذات سے اثر لے گا۔ اس لیے شروع میں اللہ نے اپنا تعارف کرایا کہ ہمیں پہچانو، جو اللہ کو پہچانے گا وہ اللہ کی مانے گا، جو اللہ کو پہچانے گا وہ اللہ کی مانے گا، جو اللہ کو پہچانتا ہی نہیں ہوگا، اللہ کی ذات کا تعارف اس کے سامنے کوئی نہیں۔ تو فَسَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ، جو جس کے دل میں خشیت ہوگی، اللہ کا ڈر ہوگا، اللہ کا دھیان ہوگا، اللہ کی معرفت ہوگی، اللہ کی عظمت و محبت ہوگی۔ یخشا، خشیت، محبت کے ساتھ خوف، عظمت والا ڈر۔ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ، فرما دیا کہ قرآن اور قرآنی نصیحتوں سے، پیغمبر علیہ السلام کی باتوں اور آپ کی زندگی سے وہ آدمی دور رہے گا، الاشقا، جو بڑا بدبخت ہوگا۔ یہاں کسوٹی اور معیار رکھا کہ دنیا کے مال و اسباب جن کو مل جائے تم انہیں خوش نصیب نہ سمجھنا، جنہیں دین کی کوئی توفیق نہیں اور دنیا ان کے پاس تمہیں بے حساب نظر آ رہی ہے، دنیا کی ترقیات کرتے نظر آ رہے ہیں، تم انہیں کامیاب نہ سمجھنا، خوش نصیب نہ سمجھنا، بدبخت ہیں وہ لوگ۔ قرآن کہہ رہا ہے وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ، اس نصیحت سے وہ دور رہے گا جو بڑا بدبخت ہوگا۔ الاشقا، شقی، بدبخت، اشقا بہت بڑا بدبخت، اس میں تفضیل کا صیغہ ہے۔ پھر کیا ہوگا اس کا، بنے گا کیا؟ الذی یصلی النار الکبریٰ، جو بہت بڑی آگ میں داخل ہوگا۔ ثم لا یموت فیہا ولا یحییٰ، پھر اس آگ میں جانے کے بعد نہ اسے موت آئے گی نہ زندہ رہے گا۔ یہ اللہ رب العالمین نے دو بنیادی باتیں ان آیات میں بیان فرمائیں، ایک تو اپنی ذات کا تعارف، اپنی پہچان، اپنی عظمت و بڑائی، دنیا کی بے ثباتی اور ہدایت کے لیے قرآن اور قرآن کی دعوت اور تبلیغ کا راستہ، یاد دہانی اور مذاکرہ۔ ہمیں سمجھایا گیا کہ ہم اگر ہدایت کے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں اور اس پہ قائم و دائم رہنا چاہتے ہیں، استقامت چاہتے ہیں، تو ہمیں مذاکرے کی مجلسوں میں بیٹھنا ہوگا، یاد دہانی کے ماحول میں اپنے آپ کو جوڑنا ہوگا، ورنہ ہم بھول جائیں گے، ورنہ ہم ہدایت سے بہت دور نکل جائیں گے۔ اور یہ صرف میرے محترم دوستوں صرف زبانی بات نہیں، میں اور آپ صبح و شام اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں، اپنی ذات میں مشاہدہ کیجیے، اپنی ذات میں۔
اگر ہم دین کے ماحول سے دور ہو جاتے ہیں تو غفلت میں پڑ جاتے ہیں، فرض نماز چھوٹ جاتی، بڑے سے بڑا گناہ ہو جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ہم اس یاد دہانی کے ماحول سے دور ہو گئے۔ یہ 13 آیات کا خلاصہ ہوا۔ آیت نمبر 14 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، یہاں سے اللہ رب العالمین در حقیقت قرآن و سنت کی نصیحتوں سے فائدہ اٹھانے والوں کی علامات کو بیان فرما رہے ہیں، اور جو غافل لوگ ہیں ان کی غفلت کی وجہ بتا رہے ہیں کہ انسان دنیا میں ناکام کیوں ہوتے ہیں اور کامیابی کا راستہ کیا۔ آج میرے محترم دوستوں بڑی کوششیں چل رہی ہیں، بڑے بڑے پروگرام، سیمینار، کانفرنسیں اور اس کے لیے ورکشاپس منعقد ہوتی ہیں۔ کیوں بھائی؟ کیسے ہم ان کلیدی چیزوں کو، ان پوائنٹس، ان بنیادوں کو حاصل کریں کہ جن کو اختیار کر کے انسان ترقی کرتا ہے، اور اسی طرح ان پہلوؤں، ان باتوں کو بھی سمجھیں جن سے آدمی نقصان اٹھاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان آخری 6 آیات میں اس کو بیان فرمایا قد افلح، ترجمہ بھی دیکھیے، مفہوم بھی، قد افلح من تزکا، یقیناً فلاح اس نے پائی ہے جس نے پاکیزگی اختیار کی ہے۔ یقیناً فلاح، کامیابی اس نے، قد افلح کامیاب ہو گیا، قد یقیناً افلح کامیاب ہو گیا، من وہ شخص تزکا جس نے پاکیزگی اختیار کی، وذکر اسم ربہ اور اپنے پروردگار کا نام لیا، وذکر ذکر کیا، نام لیا، اسم نام، ربہ اپنے رب کا، اپنے پروردگار کا نام لیتا رہا، فصلی اور پس نماز پڑھتا رہا۔ تو تزکیہ، ذکر، نماز، یہ بڑے بڑے اعمال ہیں جو انسان کو کامیابی کے راستوں کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ بھئی کیا چیز رکاوٹ بنی ہوئی ہے؟ لوگ تو گمراہی اور ناکامی اور فسق و فجور کی طرف دوڑ رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ آیت نمبر 16 میں اس کا سبب بیان کیا، ناکامی کے اسباب، انسان ناکام کیوں ہو رہے ہیں، قومیں وہ زوال پذیر کیوں ہو رہی ہیں۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ لیکن تؤثرون تم ترجیح دیتے ہو، الحیات الدنیا دنیا کی زندگی کو، ترجمہ لکھا ہے لیکن تم لوگ دنیاوی زندگی کو مقدم رکھتے ہو۔ یہ سبب بیان کیا، یہ وجہ بیان کی، یہ ناکامی کا سبب، یہ انسانوں کی ناکامی کی وجہ، انسانوں کے ظاہر و باطن کے بیمار ہونے کی بیماری کا سبب بیان کیا۔ دور کیسے ہوگی؟ سمجھایا، والآخرۃ خیر وابقی، اور حالانکہ بات یہ ہے کہ آخرت خیر، کہیں زیادہ بہتر، وابقی، اور کہیں زیادہ پائیدار ہے، کہیں زیادہ بہتر، کہیں زیادہ پائیدار۔ مخاطب قرآن کریم کے مشرکین بھی ہیں، منافقین بھی ہیں، یہود بھی ہیں، نصارہ بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، مجوس بھی ہیں، اور ایمان والے تو اس پہ ایمان رکھتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ باتیں کوئی انہونی، کوئی انوکھی اور نئی باتیں نہیں ہیں۔ ان ھذا لفی الصحف الاولی، یہ ساری باتیں یقیناً پچھلے آسمانی صحیفوں کے اندر بھی موجود ہیں۔ ان ھذا، یہ جو بات ہم نے بیان کی اس صورت میں، ان آیات میں، پورے قرآن کی باتیں، لفی الصحف الاولی، صحف جمع صحیفتن کی، یہ پہلے والے صحیفوں کے اندر بھی ہیں۔ کون سے؟ مثلا صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں۔ ابراہیم علیہ السلام پر 10 صحیفے نازل ہوئے، موسیٰ علیہ السلام صاحب شریعت نبی ہیں، تورات نازل ہوئی، تورات کے نازل ہونے سے پہلے 10 صحیفے نازل ہوئے۔ تو فرمایا کہ صحف ابراہیم و موسیٰ، اس میں یہ باتیں موجود ہیں۔ تو میرے محترم دوستوں، یہ بڑی غور طلب، قرآن کی تو ہر آیت ایسی ہے کہ اس پہ انسان تدبر کرے، غور کرے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ انسان کو ناکامی کے دلدل سے نکالتی ہیں اور کامیابی کے کھلے راستوں پہ لے کے جاتی ہیں۔ بھئی کرنا کیا ہے اس وقت؟ قرآن سمجھاتا ہے کرنا کیا ہے۔ دیکھیے آیت نمبر 13، اللہ پاک فرماتا ہے قد افلح، فلاح،
فلاح کامیابی، یہاں کہیں بھی اس کی وضاحت یا اس کا اشارہ یا اس میں کوئی شرط یا قید نہیں ہے کہ اس سے آخرت کی فلاح مراد ہے، اس سے قبر کی کامیابی مراد ہے، اس سے میدان محشر کی کامیابی نہیں، بلکہ مطلق عموماً فرمایا کامیاب ہو گیا۔ قد افلح المؤمنون میں بھی اسی طرح فرمایا کامیاب ہو گئے ایمان والے۔ مفسرین فرماتے ہیں جہاں مطلقاً بیان فرمایا اس سے مراد دنیا کی بھی کامیابی ہے، آخرت کی بھی۔ دنیا کی زندگی کے ہر شعبے میں کامیابی کے لیے جو پہلی شرط رکھی گئی وہ ہے تزکا، کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے پاکیزگی اختیار کی، تزکا، تزکیہ۔ زکوٰۃ بھی اسی سے ہے، بعض مفسرین نے اس کا ترجمہ زکوٰۃ سے بھی کیا۔ کیوں؟ زکوٰۃ کے معنی آتے ہیں پاک ہونا، پاکیزگی، کیونکہ جب آدمی مال کی زکوٰۃ دے دیتا ہے تو بقیہ مال پاک ہو جاتا ہے، بقیہ مال پاک ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ کے دے دینے سے دل کے اندر جو دنیا کی محبت کی گندگی ہے وہ پاک ہو جاتی ہے۔ زکوٰۃ کے دینے سے دل جو دنیا کی دنیا میرے محترم دوستوں مردار ہے۔ الدنیا جیفۃ وطالبها کلاب، بعض جگہ آتا ہے کہ دنیا ایک مردار چیز ہے اور مردار کو طلب کرنے والے سلیم الطبع انسان نہیں ہوتے، وہ تو حیوان ہوتے ہیں۔ کلاب کے معنی کتا مردار چیز کھاتا ہے، تو مردار چیز کی طرف اب یہ ہمارے دلوں میں اترتی ہے، تو اس سے دلوں کو پاک کرنے کے لیے، دل کو صاف کرنے کے لیے زکوٰۃ دو۔ جب مال خرچ کرو گے دل سے دنیا کی محبت نکلے گی، تمہارا دل پاک ہو جائے گا۔ میں عرض کر رہا ہوں تزکیہ کا مفہوم کیا ہے؟ پاکیزگی، کہ زکوٰۃ دینے سے مال بھی پاک ہوتا ہے، زکوٰۃ دینے سے دل بھی پاک ہوتا ہے۔ اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تفسیر میں لکھا کہ بھائی تزکیہ تو ایک بڑا عنوان ہے، صرف زکوٰۃ تک اس کو محدود نہ کیا جائے، بلکہ کیا مطلب ہے اس کا؟ پیچھے جو قرآن کی تعلیمات ہیں، پورا قرآن جب اس پہ آپ غور و فکر کریں گے تو آپ کے عقائد پاک ہو جائیں گے، آپ کے اخلاق پاک ہو جائیں گے، آپ کے اعمال پاک ہو جائیں گے، آپ اپنے لباس کو پاک رکھیں گے، آپ اپنے جسم کو پاک رکھیں گے، تو کامیاب ہو جائے گا وہ شخص جو قرآن میں غور کرے گا اور اپنے عقائد و اعمال و اخلاق کو پاک کر لے گا، سنوار لے گا، بنا دے گا۔ تزکیہ کا ایک مفہوم اور بڑا پیارا مفسرین نے کیا ہے، کہا دیکھیں جو ایک کیاری ہوتی ہے، باغیچہ ہوتا ہے، وہاں درخت لگے ہوتے ہیں، تو بعض اوقات اس میں اوپر شاخیں نکل آتی ہیں، دائیں بائیں آگے پیچھے، تو اس کو کاٹ کے برابر کیا جاتا ہے۔ جب اس کو برابر کر لیں تو کتنا خوشنما معلوم ہوتا ہے، خوبصورت، یعنی جو اس کو سنوارا جاتا ہے۔ تو انسان وہ کامیاب ہوتا ہے جو اپنے آپ کو سنوارتا ہے۔ کس چیز سے سنوارتا ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلے عقائد کی گندگی، شرک ہے اور بدعت ہے، غیبت ہے، چغلخوری ہے، حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، دل میں اپنی ذات کو کچھ سمجھنا، تکبر، بہت بڑی گندگی، اتنی بڑی گندگی کہ دنیا کے اندر اس کائنات کا سب سے ناکام ترین جو شیطان ہے وہ کبر کی وجہ سے مردود ہوا ہے، تکبر کی وجہ سے۔ اللہ پاک نے صاف فرمایا ہے کہ تیرے لیے اس بات کی گنجائش نہیں، انت تکبر فیہا، تو تکبر کرے یہاں پر، نیچے اتر جائے، یہاں سے مردود ہو جا۔ تو اب یہ جو چیزیں ہیں یہ انسان کے اندر پیدا ہوتی ہیں جب انسان قرآن میں غور کرتا ہے، ایمان والوں کی مجلس میں بیٹھتا ہے، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے، خود نیت کرتا ہے، اپنے آپ کو ان گندگیوں سے پاک کرتا ہے، تو میرے محترم دوستوں یہ انسان کامیاب ہو جاتا ہے۔ اور آسان مثال سے سمجھیے، یہ سفید لباس ہم پہنتے ہیں، اس پہ دھبے لگ جاتے ہیں، اس پہ داغ لگ جاتے ہیں، اس پہ مختلف قسم کے نشانات پڑ جاتے ہیں، یہ بدنما لگنے لگتا ہے۔
دیکھنے سے بھی اچھا معلوم نہیں ہوتا۔ دیکھ لیجیے آپ ایک سفید لباس، اس میں جگہ جگہ مختلف قسم کے دھبے لگے ہوں، داغ لگے ہوں، کیچڑ لگا ہو، بدبو آ رہی ہو، آدمی دیکھنا نہیں چاہتا اس کو۔ جب اس کو اچھی طرح دھویا جاتا ہے، اس کو صاف کیا جاتا ہے، اس کو خوشنما بنایا جاتا ہے، تو آنکھوں کو بھی اچھا لگتا ہے، پہننے کا بھی جی چاہتا ہے، اور آدمی اس کو پہن کر راحت محسوس کرتا ہے۔ یہ ایک ادنا سی مثال ایک بے جان کپڑے کی ہے۔ تو میرے محترم دوستو، انسان جب اپنے آپ کو سنوارتا ہے، پاکیزہ کرتا ہے، تو پھر وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو تزکیہ سے مراد عقائد کی پاکیزگی، پھر اعمال کی پاکیزگی، وہ گناہوں کو، ظاہری اور باطنی گناہوں کو چھوڑتا ہے، کیونکہ گناہ یہ ہمارے دل کو، ہمارے باطن کو، ہمارے کردار و اخلاق کو عیبدار بناتے ہیں، داغدار بناتے ہیں، داغدار۔ حدیث شریف میں آتا ہے انسان جب گناہ کرتا ہے، ایک حبۃ نکتۃ سودا، الفاظ نکتۃ سودا، وقعت فی قلبہ نکتۃ سودا، ایک کالے رنگ کا دھبا اس کے دل پہ لگ جاتا ہے۔ توبہ کر لیتا ہے تو صاف ہو جاتا ہے، توبہ نہیں کرتا لگا رہتا ہے۔ ایک گناہ کیا، پھر دوسرا گناہ کیا، دوسرا دھبا لگ گیا، تیسرا گناہ کیا، تیسرا دھبا، توبہ کر لی، صاف۔ اب یہی توبہ، تزکیہ ایسے کہتے ہیں۔ اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھے، سیکھا کہ بھئی میرے اندر تو حسد پایا جاتا ہے، توبہ کر لی حسد سے، اب حسد نہیں کروں گا۔ میرے اندر تو بغض پایا جاتا ہے، قطع رحمی پائی جاتی۔ ابھی انشاءاللہ درس کے اخیر میں شعبان سے متعلق کچھ باتیں عرض کروں گا۔ ایسی مبارک رات شب براءت میں بغض کر رکھنے والوں کی بخشش نہیں ہوتی، قطع رحمی کرنے والوں کی بخشش نہیں ہوتی، رشتہ ناتا توڑنے والے اللہ کی رحمت سے مایوس رہتے ہیں۔ تو اس کا تزکیہ کرنا ہے میرے محترم دوستو۔ کتنی آسانی سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ ارے بھائی جسم سے بو آ رہی ہے، نہانا ضروری ہے۔ ارے بھائی کپڑے میلے ہو گئے، دھونا ضروری ہے، یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ لیکن میرے محترم دوستوں، ہمارا باطن میلا ہو گیا ہے، اس کا بھی تزکیہ کرنا ہے۔ ہمارے اخلاق بوسیدہ ہوتے جا رہے ہیں، ہمارا کردار داغدار ہوتا جا رہا ہے، ہم گناہوں کی دلدل میں اترتے چلے جا رہے ہیں، ہم نافرمانیوں کی غلاظت میں ڈوب چکے ہیں۔ اس سے اپنے آپ کو پاک کرنا ہے۔ تو فرمایا قد افلح من تزکا، کامیابی اس نے پائی جس نے پاکیزگی اختیار کی۔ پاکیزگی تو پاکیزہ کرنا، اپنے آپ کو صاف کرنا، اس کی مسلسل کوشش کرنی، مسلسل اس کی فکر میں رہنا ہے۔ دو اعمال بیان کیے، وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اپنے رب کا نام لیتا رہا اور نماز پڑھتا رہا۔ رب کا نام جس کو ذکر کہا جاتا ہے، اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کا نام، اللہ کی یاد۔ حدیث شریف میں آتا ہے جب بندہ کہتا ہے دل کی گہرائیوں سے، خلوص دل کے ساتھ اقرار کرتے ہوئے اللہ کی عظمت و بڑائی کے دھیان کے ساتھ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، یہ ایسا عظیم کلمہ ہے۔ جب بندہ کلمہ پڑھتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، گناہ مٹ جاتے ہیں، اندر سے یہ دھو دیتا ہے آدمی کو۔ جب دھیان سے کہتا ہے اللہ، اللہ کا نام ایسا پاکیزہ نام ہے کہ جب یہ عظمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، احترام و ادب کے ساتھ لیا جاتا ہے، یہ انسان کو پاک کر دیتا ہے۔ پاکیزگی کا ذریعہ ہے، پاکیزگی کا ذریعہ۔ واقعہ کسی موقع پہ عرض کیا تھا، پھر عرض کرتا ہوں تاکہ اللہ پاک ہمارے دل میں اتار دے۔ شیخ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ بڑے مشائخ میں سے گزرے ہیں، مشائخ نقشبندیہ میں سے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام، لفظ اللہ، اللہ کا اسم ذاتی ہے، صفاتی نام رحمان، رحیم، کریم، سمیع، بصیر، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ اللہ کے بہت سے خوبصورت نام ہیں، ان ناموں سے اللہ کو پکارا جائے۔ تو اللہ کا اسم ذاتی ہے۔ شیخ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر، اللہ کا نام لینے کا فائدہ بتا رہے تھے کہ یہ اللہ کا نام لینا، اللہ کو یاد کرنا، یہ انسان کے دل سے سیاہی کو دور کر دیتا ہے اور دل منور ہو جاتا ہے، اور مسلسل اللہ کو یاد کرنے والا پرہیزگار متقی اللہ کا مقرب بنتا چلا جاتا ہے۔ یہ ذکر اللہ کے ساتھ تعلق و محبت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں۔
تو اللہ کے نام کے یہ فوائد ہیں، دلوں کو اطمینان اور راحت دیتا ہے، زندگی کو سنوار دیتا ہے اللہ کا ذکر۔ یہ باتیں بیان کر رہے تھے اللہ کے نام کے فائدے، اللہ کے ذکر کا فائدہ۔ تو مجلس میں اس زمانے کے بہت مشہور فلاسفر تھے، حکیم شیخ ابو علی سینا، مشہور نام ہے، وہ بھی موجود تھے۔ تو انہوں نے ایک بطور سوال، بلکہ یوں کہا جائے کہ بطور اعتراض کے کہا کہ شیخ صاحب یہ نام ہی تو ہے، نام سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ ایک نام ہے، ایک لفظ ہے، اس کی آپ اتنی تاثیر بیان کریں، لفظ کی تاثیر کیا ہوتی؟ اللہ کی ذات اپنی جگہ ہے، یہ تو ایک نام ہے، ایک لفظ ہے، اس لفظ کی تاثیر کیا ہے؟ شیخ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ والے، قرآن و سنت کے ماہر مشائخ بڑے کبیر مشائخ میں سے ہیں، صرف ایک جملہ ابو علی سینا کو مخاطب کر کے کہا کہ اے خر تو چے دانی، فارسی میں یقیناً بات ہو رہی تھی کہ ایک گدھے تمہیں کیا پتا، تم کیا جانو، بس اتنا بولا، ایک گدھے تمہیں کیا پتا، یعنی بھری مجلس میں ابو علی سینا کو گدھا کہہ دیا۔ ابو علی سینا کا بھی اپنی جگہ ایک مقام تھا، جب یہ لفظ گدھا کا بس یہ بول کے پھر اپنا دوبارہ واز شروع کر دیا، تو بھری مجلس میں گدھا کہا، ابو علی سینا کی کیفیت ہی بدل گئی، پسینوں پر پسینے آ رہے ہیں، رنگ متغیر ہو گیا، کیفیت غصے میں تبدیل ہو گئی، اور شیخ صاحب اس واز کے ساتھ ساتھ ان کی اس کیفیت کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ جب واز ختم ہوا، ملاقات ہوئی، کہا کہ حکیم صاحب کیا ہوا؟ کہا آپ یہ کیوں، آپ پہ ایسی کیفیت کیوں طاری ہو گئی؟ کہا آپ نے بھری مجلس میں مجھے گدھا کہا۔ تو شیخ صاحب نے کہا میں نے تو آپ کے سوال کا جواب دیا، جب بھری مجلس میں آپ کو گدھا کہنے کا اثر ظاہر ہو سکتا ہے، گدھا بھی تو ایک لفظ ہے، تو اللہ رب العالمین کا نام جو پوری کائنات کو اس کے خالق و مالک ہے، اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا، اس کی کوئی تاثیر نہیں ہے۔ ایک گدھے کے لفظ کی تاثیر تو آپ پہ اثر کر رہی ہے کہ آپ کا رنگ بدل رہا ہے، آپ کی کیفیت بدل رہی ہے، اور اللہ رب العالمین کے نام کا کوئی اثر نہیں۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اس لیے میرے محترم دوستوں، قرآن کریم میں مجھے اور آپ کو اللہ پاک نے خطاب کیا ہے، پکارا ہے، اے ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو۔ اس لیے پہلی بات تزکیہ کے لیے ذکر ضروری ہے، کیونکہ اللہ کو یاد نہ کرنا، دیکھیے اللہ کو یاد نہ کرنا، اللہ کا ذکر نہ کرنا انسان کو دور لے جاتا ہے، اتنا دور لے جاتا ہے آدمی گمراہیوں کے اندر بھٹک جاتا ہے۔ دوسری بات، ذکر نہ کرنے کی وجہ سے نفس اور شیطان دونوں کو جرأت ہوتی ہے گمراہ کرنے کی۔ سورہ ناس کی تفسیر آپ حضرات کے ذہن میں ہو، الذی یوسوس فی صدور الناس، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس، اے اللہ ہم آپ کی پناہ میں آتے ہیں اس شیطان کے شر سے، الوسواس جو وسوسے ڈالتا ہے، الخناس جو پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ ہمارا اس کیا تھا کہ پیچھے کب ہٹتا ہے؟ جب دیکھتا ہے کہ دل اللہ کی یاد کے اندر ڈوبا ہوا ہے، اب اس کو ہمت نہیں ہوتی تو اللہ کو یاد کر رہا ہے، میں کیسے اس کو گمراہ کر سکتا ہوں؟ اور دیکھتا ہے جب دل غافل ہے، جب دل غافل ہے تو اس پہ آ کے حملہ کرتا ہے۔ تو وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ، تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ، ایک تسبیح صبح ایک تسبیح شام اہتمام سے پڑھیے، درود شریف کی ایک ایک تسبیح، استغفار کی ایک ایک تسبیح، اور اسی طرح لا الہ الا اللہ کی ایک تسبیح، سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ وہ عظیم اذکار ہیں جس کا ذکر احادیث نبویہ میں آتا ہے۔ اور میرے محترم دوستوں، یہ ہمارے تزکیے اور پاکیزگی کا بڑا عمل ہے، ذکر اہتمام کریں گے انشاءاللہ سب۔ اگلی چیز بیان فرمائی فصلی، اور نماز پڑھتا رہا۔ نماز میرے محترم دوستوں بہت بڑا عمل ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، انسان کو نماز روکتی ہے بے حیائیوں سے، برے کاموں سے۔ ہم پاکیزہ بننا چاہتے ہیں، نماز پڑھیں،
عصر کی نماز کے بعد جو درس ہمارا آج کل چل رہا ہے، نماز کی اہمیت احادیث کی روشنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مثالیں دے دے کے سمجھا رہے ہیں۔ 5 نمازیں ایسی ہیں جیسے کہ آدمی اپنے گھر سے کارخانے جا رہا ہے تو راستے میں نہر پڑ رہی، دن میں 5 مرتبہ اس میں غسل کرتا ہے، یا راستے میں 5 نہریں پڑتی ہیں، ہر نہر میں غسل کرتا ہے۔ حل یبقى من درنہ شیء، حل یبقى من بدنہ شیء، بتاؤ کیا اس کے بدن پر کوئی میل کچیل باقی رہے گا؟ صحابہ کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول دن میں 5 مرتبہ نہانے والے کے جسم پہ میل کیسے رہ سکتا ہے؟ کہا فذلک مثل الصلوات الخمس، یہی مثال ہے 5 نمازوں کی کہ جو 5 نمازیں پڑھتا ہے جسم صاف پاکیزہ ہو جاتا ہے، گناہوں سے آدمی پاک ہو جاتا ہے۔ لہٰذا میرے محترم دوستوں، نماز تزکیے کا بڑا ذریعہ ہے، لیکن شرط ہے ایک، اس میں شرط ہے۔ شرط یہ ہے کہ نماز نماز ہو، نماز پر محنت ہو، نماز قیمتی ہو، نماز دھیان والی ہو، نماز سنت کے مطابق ہو، نماز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا استحضار ہو، پھر نماز اگرچہ ہم خالی ارکان پورے کر لیں فریضہ اتر جائے گا، لیکن تاثیر ظاہر نہیں ہوگی۔ دوائی کھائی تاثیر ظاہر نہیں ہوئی، کہتے دیکھو بتائیے دوائی بھی صحیح ہے یا نہیں ہے؟ نام تو وہی ہے، ایسا تو نہیں کہ گولی جو ہے یہ نقلی اور جعلی ہو، اس کے اجزاء درست نہ ہوں۔ میرے محترم دوستوں، اسی لیے نماز تو بڑی مؤثر ہے، ہم یہ دیکھیں کہ ہماری نماز کیسی ہے۔ فصلہ تو اللہ کا ذکر اور نماز، یہ 2 بڑے عمل ہیں جو انسان کے تزکیے کے لیے، نماز تزکیہ ہے، نماز کے اندر مشق ہے۔ اللہ اکبر سے لے کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک حکم و عبادت ایسے کرو جیسے اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تمہیں یہ کیفیت حاصل نہ ہو تو یہ تو کوشش کرو کہ وہ فہو یراک، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اب سوچئے بھئی نماز پڑھ رہا تھا، دائیں طرف دیکھا فلاں صاحب دیکھ رہے تھے، اب خیال آیا کہ اگر میں نماز صحیح نہیں پڑھوں گا تو لوگ بولیں گے پتہ نہیں کیسے، داڑھی بھی رکھی ہوئی، اپنے آپ کو نہ معلوم کیا کچھ سمجھتے، نماز کیسی پڑھ رہے ہیں۔ اب دھیان پیدا ہونے لگا کیونکہ فلاں آدمی دیکھ رہا ہے۔ جب یہ دھیان ہو کہ اللہ دیکھ رہے ہیں جی، تو فصلہ، اللہ کا پروردگار کا نام لیتا رہا، نماز پڑھتا رہا، یہ ہوگا کامیاب۔ اب دیکھیے جو اللہ کو یاد ہی نہ کرے پورا دن، نماز ایک وقت کی نہ پڑھے، تو کیا وہ کامیاب ہو سکتا ہے؟ یہ قرآن ہمارے سامنے کسوٹی ہے، معیار ہے، پرکھنے کا ذریعہ، یہ اعلیٰ و پیمانہ ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ مسلمان ہو اللہ کا ذکر نہ کرے اور نماز نہ پڑھے اور کامیاب ہو جائے؟ نہیں، اگر اس کے پاس دنیا کا مال و اسباب آ رہا ہے تو ڈرنا چاہیے، کسی بڑی آزمائش میں تو نہیں اس کو مبتلا کیا جا رہا۔ اس کے بعد فرمایا کہ وجہ کیا ہے کہ قرآن، حدیث، پیغمبر کی زندگی، کلمے کا اقرار سب کچھ تم کر رہے ہو، پھر بھی تمہاری زندگی ہدایت کے راستے پہ نہیں آ رہی۔ وجہ کیا ہے؟ بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو۔ ترجیح دینے کی وجہ سنیے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں فرمایا انسان کیوں ترجیح دیتا ہے دنیا کی زندگی؟ بہت ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص ساتھی ہیں اور بڑی زندگی حضور کے ساتھ گزاری ہے، ابتدا میں 6 یا 7 اسلام لانے والے کا۔ وجہ یہ ہے کہ تم دنیا کی زندگی کو دیکھتے ہو نقد اور آخرت ہے ادھار۔ دنیا نظر آ رہی ہے، آخرت پوشیدہ ہے، اس لیے تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو اور آخرت کو بھول جاتے ہو۔ اللہ رب العالمین نے پھر کیا کی؟ انسان کی فطرت ہے، تو اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے اتنا آخرت کو بیان کیا، اتنا جنت کو بیان کیا، دوزخ کو، قبر کو، حشر کو، آخرت موت کے بعد کی قرآن اٹھائیں جب سے ہم پڑھ رہے ہیں تفصیل سے بار بار کہ اب ہمیں دنیا کی نظر آنے والا نفع تھوڑا معلوم ہو، آخرت کا نفع زیادہ معلوم۔ دنیا پہ سے ہمارا یقین اٹھ جائے کہ دھوکہ ہے، آخرت پہ یقین جم جائے کہ حقیقت و سچ ہے۔ تو وجہ بیان فرمائی تؤثرون الحیات الدنیا، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو۔ لیکن دیکھو، سنو، دنیا کی زندگی یعنی دنیا کی زیب و زینت، اب چاہے وہ مال و اسباب ہوں، مکانات، کھانے، کپڑے، گاڑیاں، عورتیں، جو بھی سامان دنیا کا لے لیں، اس میں 2 بڑی خرابیاں ہیں۔
دو خرابیاں، اور آخرت کی ان ساری نعمتوں میں یہ دو بڑی خوبیاں ہیں، ورنہ آخرت کی تو ہر نعمت میں خوبی ہی خوبی ہے، لیکن دنیا کی نعمتوں میں دو بڑی خامیاں۔ پہلی تو وہ اتنی بہتر نہیں ہے، دنیا میں کتنی بڑی کامیابی مل جائے کچھ نہ کچھ غم اور پریشانی لگی ہوئی ہے، دنیا میں کتنی ہی قیمتی چیز مل جائے کوئی نہ کوئی خامی اس کے اندر پائی جاتی ہے، لیکن آخرت کی کسی نعمت میں کوئی خامی نہیں ہے، والآخرت خیر، بہترین، بہت زیادہ بہتر۔ ایک بات، دوسری بات، دنیا کی نعمتوں میں جو سب سے بڑی خامی ہے وہ عارضی ہیں، وقتی ہیں، تھوڑے وقت کے لیے، چند روزہ ہے، غیر یقینی ہے، ناپائیدار ہے۔ اور آخرت کی ہر نعمت کے اندر جو خوبی ہے ابقا، وہ پائیدار ہے، باقی رہنے والی۔ اس پہ اگر غور کیا جائے تو پھر انسان دنیا پر آخرت کو ترجیح دے گا، لیکن یہ جب ہوگا جب کہ اس کا مذاکرہ تو ہو۔ آج تو پورا دن گزر گیا اور چاروں طرف ایک ہی بات ہے کہ دنیا کا ساز و سامان حاصل ہو۔ کامیاب تو لوگ وہ ہیں جن کے پاس مکانات اچھے ہیں، جن کے پاس گاڑیاں عمدہ ہیں، جن کا لباس اچھا ہے، جن کے پاس مال و دولت زیادہ ہے، بس یہی لوگ کامیاب۔ صبح شام یہی بات سن رہے ہیں، پیدا ہوئے، بڑے ہوئے، جوان ہو گئے، اب تک یہی بات سن رہے ہیں۔ تو میرے محترم دوستوں، پھر کیسے توجہ آخرت کی نعمتوں کی طرف جا سکتی ہے؟ اللہ رب العالمین نے اتنا کثرت سے اس کو بیان کیا کہ قرآن و سنت میں غور کرنے والے ان کا یقین پھر جمتا ہے آخرت کی نعمتوں پر۔ حضرات صحابہ کرام کیوں ترجیح دیتے تھے دنیا پر آخرت کو؟ وہ کہتے تھے ہم گویا کہ جنت و دوزخ کو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، تؤثرون ترجیح دیتے ہو، مقدم رکھتے ہو، حالانکہ والآخرت، آخرت اس کی نعمتیں خیر، بہت بہتر ہیں۔ دنیا کی ہر نعمت میں خامی، عیب، کمی، نقص، غم، پریشانی، اور آخرت کی ہر نعمت میں سکون، کامیابی، کمال، عمدگی، کوئی خامی نہیں۔ وَأَبْقَى، دنیا کی ہر نعمت فانی، ختم ہونے والی، عارضی، اور آخرت کی ہر نعمت ابقا، باقی رہنے والی۔ تو والآخرۃ خیر وابقى، اب تم خود فیصلہ کرو کہ مکان دے دیا جائے، یہ دو مکان ہیں، عالی شان محل ہے، بہت خوبصورت، مزین، ہر نعمت موجود ہے، لیکن جناب 10 دن کے لیے دیا جا رہا ہے، اس کے بعد آپ سے چھین لیا جائے گا۔ اس کے برعکس یہ مکان ہے جو اتنا عالی شان نہیں ہے، اتنا بڑا بھی نہیں ہے، بظاہر دیکھنے میں کچا ہے، لیکن یہ آپ کو مالک بنا کے اس کے کاغذات آپ کے نام کر دیے گئے۔ تو انسان کس کو ترجیح دے گا بھائی؟ جو اس کو ملنے والا ہے۔ عارضی مکان لوگ کبھی ترجیح دے گا۔ تو اللہ پاک سمجھا رہے ہیں، یہ سمجھانے کے لیے، ورنہ میرے محترم دوستوں آخرت کی ہر نعمت بہت ہی زیادہ قیمتی اور بہت ہی کامل اور بہت ہی زیادہ باقی رہنے والی اور پائیدار ہے۔ والآخرۃ خیر وابقى، یہ تؤثرون الحیات الدنیا کی جو بیماری ہے اس کا علاج ہے، والآخرۃ خیر وابقى۔ یہ بیماری ہم میں سے ہر ایک کو لگتی ہے، یہ کوئی اس سے اپنے آپ کو مستثنا الگ نہیں کر سکتا کہ میں بڑا نیک ہوں، دیندار ہوں، متقی، پرہیزگار ہوں، قرآن و سنت کا عالم اور مفتی ہوں، میں اس سے مستثنا ہوں، ایسا نہیں ہے بھائی۔ ہر انسان اس میں گرفتار ہے، یہ امتحان و آزمائش ہے دنیا ہمارے لیے۔ اس سے بچنے کے لیے والآخرۃ خیر وابقى کا مذاکرہ کرنا ہوگا، والآخرۃ خیر وابقى کا مراقبہ کرنا ہوگا، اس کو اپنے دل میں اتارنا ہوگا میرے محترم دوستوں، جب جا کے اس دنیا کے زہر سے ہم لوگ بچیں گے، ورنہ نہیں بچ سکتے۔ یہ اچھوں کو بگاڑ دیتی ہے، ان کو شکار کر لیتی ہے۔ میرے محترم دوستوں یہ قرآن کا نور ہے جو ہمارے دل کو منور کرے گا۔ اب دل اس روشنی میں دیکھ کے بتائے گا تمہیں کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے۔ صحیح فیصلے روشنی میں ہوتے ہیں، اندھیرے میں نہیں، اور روشنی قرآن و سنت سے ملتی ہے، اس کے علاوہ کہیں نہیں ملے گی روشنی۔ تو ان ھذا لفی الصحف الاولی، فرمائے ساری باتیں پچھلے آسمانی صحیفوں کے اندر بھی ہیں، صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں۔ عرض کیا کہ ابراہیم علیہ السلام پر 10 صحیفے نازل ہوئے، موسیٰ علیہ السلام پر تورات سے پہلے 10 صحیفے نازل ہوئے۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، میں نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کے نازل ہونے کے بعد، اے اللہ کے رسول
صحف ابراہیمہ میں کیا تھا، ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں کیا تھا؟ فرمایا ساری عبرت کی باتیں تھیں۔ اے ظالم و جابر بادشاہ، میں نے تجھے حکومت اس لیے نہیں دی تھی کہ تو ظلم پہ ظلم ڈھاتا رہے، میں نے تجھے حکومت اس لیے دی تھی کہ کسی مظلوم کی آہ مجھ تک نہ پہنچنے پائے، تو فیصلہ کرے، انصاف پہنچائے اس کو۔ اس قسم کی باتیں۔ اے اللہ کے رسول، موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں کیا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں عبرت کی باتیں تھیں۔ مجھے تعجب ہے اس شخص پر جس کو موت کا یقین ہے پھر ہنستا ہے، دنیا کی چیزوں سے خوش ہوتا ہے۔ مجھے تعجب ہے اس شخص پر جس کو دنیا کے فانی ہونے کا یقین ہے پھر اس پر اطمینان کرتا ہے۔ اس قسم کی باتیں۔ تو پھر ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، یہ صحف ابراہیم اور موسیٰ میں سے قرآن کریم میں کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، ابو ذر، قد افلح من تزکا سے پڑھنا شروع کر دو۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی۔ یہ صحف ابراہیم اور موسیٰ کا نچوڑ و خلاصہ ہے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں ترجمہ پھر عرض کرتا ہوں، اس کے بعد ایک مرتبہ ان آیات کو ہم پڑھ لیتے ہیں۔ قد افلح من تزکا، یقیناً فلاح اس شخص نے پائی ہے جس نے پاکیزگی اختیار کی۔ پاکیزگی اختیار کرنے کا طریقہ، وذکر اسم ربہ فصلی، اور اپنے پروردگار کا نام لیتا رہا، فصلی، اور پس نماز پڑھتا رہا۔ پروردگار کا نام ذکر انفرادی طور پہ کریں، مجلس میں کریں، مذاکرہ کریں، قبر حشر آخرت کا تذکرہ ہو، قرآن و سنت کا مذاکرہ ہو، نماز دھیان سے پڑھتا رہا۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، لیکن تم دنیاوی زندگی کو مقدم کرتے ہو، بلکہ تم ترجیح دیتے ہو، تؤثرون ایثار سے ایثار، تم ترجیح دیتے ہو الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کو، اس کی زیب و زینت کو، حالانکہ والآخرت، یہ واو حالیہ ہے، حالانکہ آخرت، یہ جو حالانکہ ترجمہ کیا اس واو سے کیا، حالانکہ آخرت خیرن، کہیں زیادہ بہتر، بہت بہتر، بہتر نہیں ہے، خیر اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، اخیر کا مخفف ہے، کہیں زیادہ بہتر، وابقا، کہیں زیادہ پائیدار، ابقا باقی کا اس میں تفضیل ہے، باقی ابقا بہت پائیدار، باقی رہنے والا۔ ان ھذا لفی الصحف الاولی، یہ بات یقیناً پچھلے آسمانی صحیفوں کے اندر موجود ہے، صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم علیہ السلام و موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں۔ سورہ اعلیٰ مکمل ہوئی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سورت کے سارے مضامین کو ہمیں سمجھنے، اس پہ غور و فکر کرنے، تدبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان مضامین سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے، ہمارے لیے دنیا کے ہر شعبے میں ہدایت کا ذریعہ بنائے، آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائے۔